آوارہ گرد کی ڈائری، جرمنی، حصہ دوم، 12 اکتوبر تا 26 اکتوبر 1967۔ آنا برلن اور ٹھہرنا کفرستان میں۔ برلن برلن برلن، اے صاحبو حفاظتی بند باندھ لو، برلن آیا جاتا ہے۔ کسی اور شہر کے سواد میں جی پر وہ ہیبت طاری نہیں ہوتی جو برلن پہنچنے پر ہوتی ہے، بشرطے کہ آنے والا کھالوں کا تاجر اور محض ایکسپورٹر امپورٹر نہ ہو۔ یہ شہر ہے پرشیا کی سطوت و جبروت والے بادشاہوں کا، شاہ فریڈرک اعظم کا، پرنس بسمارک کا، قیصر ولیم کا، ہٹلر کا، آگ اور دھوئیں کا۔ ملکوں کی قسمتوں، کروڑوں انسانوں کی تقدیروں کے اعلان یہاں سے ہوتے تھے، نوشتے یہاں سے جاری ہوتے تھے۔ یہ سڑکیں جن پر اب شگفتہ چہروں والے لوگ چل رہے ہیں اور میاں آزاد ہم بے غل و غش قدم مار رہے ہیں، یہاں گسٹاپو کا عمل تھا۔ نازیوں کے جیش پریڈیں کرتے گزرتے تھے، سوستیکا کا جھنڈا لہراتا تھا، مائکرو فونوں سے فیورر کی گھن گرج سنائی دیتی تھی۔ زنداں آزادی پسندوں سے بھرے تھے، نواحات بندی خانوں سے آباد تھے، جہاں لاکھوں بے بس انسانوں کو گیس کی بھٹیوں میں جھونک دیا جاتا تھا۔ ان کی چربی سے صابن بنتا تھا، ان کی ہڈیوں سے کھاد بنتی تھی۔ اتحادیوں نے آ کر ان بندی خانوں کو دیکھا تو فقط زندوں اور مردوں کے ڈھانچے پائے، یا گودام در گودام، انبار در انبار، بچوں اور بڑوں کے جوتوں کے جوڑے، ان کے جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ اور آج یہ بلدہ پھر شہر ہے، خوشحال، خوش باش اور خوش نہاد لوگوں کا۔ انسان عظیم ہے خدایا۔ ہمارے میزبانوں کی فرستادہ ایک لڑکی ایئرپورٹ پر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ خوش آمدید، ہم نے کہا۔ اے بی بی کیا نام ہے تیرا؟ بولی سو۔ بہت چھوٹا نام ہے، سو۔ ہم نے کہا اے نیک بخت، ہم دنیائے سو اور مردمانے سو اور علمائے سو نہ جانے کس کس سے بچتے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہمیں اپنا اصلی نام بتا۔ تب بولی بندی کو فرانسسکا کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ فرمایا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وضاحت بھی کر دی، صبح سے شام تک۔ ہم نے کہا اچھا تو ہمیں اپنا شہر بھی دکھاؤ گی؟ تب اس نے جیب سے ایک لامبا کاغذ نکالا جو چھپا ہوا تھا، پروگرام برائے حضرت ابن انشا آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ ہم نے کہا ہم سے دفتر نہیں دیکھا جاتا، ہم اتنے لوگوں سے نہیں مل سکتے، اتنی لائبریریوں کو ملاحظہ نہیں فرما سکتے، سخن کو مختصر کرو۔ ہم سے بون ہی میں ہیومان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ برلن جا کر کام کے جھمیلوں میں نہ پڑ جانا، کچھ شہر بھی دیکھنا۔ بولی اب تو پروگرام بن چکا، ان لوگوں کو اطلاعیں ہو چکی، اب ان کو منسوخ کرنا ممکن نہیں۔ ہم نے کہا ہم برینڈن برگ گیٹ پر کب جائیں گے، دیوار کب دیکھیں گے، مولوی محبوب عالم کا ہوٹل کب تلاش کریں گے، پھر مشرقی برلن بھی ہمیں ضرور جانا ہے، ہم نے بون میں تمہارے دفتر سے کہہ دیا تھا۔ لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ بولی شامیں آپ کی خالی ہیں، بیچ میں بھی کہیں کہیں 1-2 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے، ان میں آپ چاہیں تو شاپنگ کر لیں۔ ہم نے کہا بی بی شاپنگ کی بات ہم سے نہ کر کہ ہم تو خود اپنے کو بیچنے نکلے ہیں، کوئی دل و جان کا اچھا خریدار ملے تو ہمیں بتانا۔ برلن کہنے کو 4 حصے ہیں، لیکن واقعتاً الگ فقط مشرقی حصہ ہے، سوویت سیکٹر، دیوار کے پیچھے۔ باقی تینوں یعنی امریکی، برطانوی اور فرانسیسی سیکٹر باہم ملے ہوئے ہیں۔ انتظام سب کا اکٹھا ہے، کوئی چوکی پیرا نہیں، آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ ان تینوں میں سے آپ کس سیکٹر میں ہیں۔ سوویت سیکٹر یعنی مشرقی برلن، وہ البتہ۔ مغربی برلن کی مرکزی شاہراہ کا نام ہے کورفورسٹین۔ اسے اپنے حساب سے پڑھا تو آواز نکلی کفرستان۔ اسی پر ہمارے ہوٹل کا نام تھا، ہوٹل کفرستان، یعنی کفر کا دم چھلہ یہاں بھی ہمارے ساتھ رہا۔ یاروں کو تجھ سے حالی کیا بدگمانیاں ہیں۔ ہم نے پہلے تو احتجاج کرنا چاہا کہ اسلامک ریپبلک کے آدمی کے لیے آپ نے اس نام کا ہوٹل کیوں مقرر کیا؟ پھر اس خیال سے چپ ہو گئے کہ اس ہوٹل میں اور اس شاہراہ پر بتانے کافر سے مڈ بھیڑ ہوا کرے گی، کیا جب کوئی موقع تبلیغ کا نکل آئے اور کوئی ان میں سے راہ راست پر آ کر ہمارے دست حق پرست پر بیعت بھی کر لے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدے، کسی کافر کو تو ہم اپنی راہ پر نہ لا سکے۔ ہاں ہمارا ایمان ضرور کئی بار متزلزل ہوا۔ ہوٹل ہمارا اچھا تھا، اتنے دنوں بعد ڈھنگ کا ہوٹل رہنے کو ملا۔ یورپ میں نجی باتھ روم والا ہوٹل ایک نعمت ہے جو پہلی بار نصیب ہوئی، ورنہ کسی نہ کسی حاجت
ضروریہ و غیر ضروریہ کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ چوغا یا جھور جھالا یعنی ڈریسنگ گون ہم نے خاص اسی مطلب سے خریدا۔ فرینکفرٹ والا ہوٹل زیپلن بھی اچھا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں نمبر 2۔ بون کا ہوٹل بنز نسبتاً سستا معلوم ہوتا تھا، لیکن مینیجر صاحب نے بل بنایا تو اس میں 3 مارک کسی چیز کے الگ لگے تھے۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ بولی آپ ایک روز نہائے جو تھے، غسل خانہ مشترک صحیح، لیکن آپ نے استعمال جو کیا ہے تو اس کے پیسے بھی دیجیے۔ ہم نے شکر کیا کہ 4 دن میں فقط ایک بار نہائے، ورنہ ہم اپنے حلقے میں پانی کا جانور کہے جاتے ہیں، روز نہاتے ہیں۔ ہوٹل بنز میں بھی ہم سے یہ حرکت ضرور ہوتی، لیکن ہمیں غسل خانہ ملا ہی نہیں تھا۔ پوچھنا پڑا کہ آخر یہ چیز ہے کہاں؟ معلوم ہوا اوپر چھت پر ہے۔ بیت الخلاء میں البتہ آپ بغیر پیسے دیے مدار پر جا سکتے ہیں۔ بل میں 3 مارک اور لگے تھے۔ ہم نے کہا اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ فرمایا آپ کے کمرے میں کمرہ گرم کرنے کی سلاخیں لگی ہیں نا، یہ 3 مارک ہیٹنگ کے۔ ہم نے کہا وہ تو ہم نے استعمال ہی نہیں کی، بلکہ رات کو کھڑکی کھول لیتے تھے تاکہ تازہ ہوا آتی رہے، کمرے میں تو حبس تھا۔ بولی استعمال کرنے نہ کرنے کی سند نہیں ہے، پیسے تو دینے ہوں گے۔ ہم نے حساب جوڑا تو وہی پایا جو اچھے ہوٹل کا ہوتا ہے۔ صرف کفرستان ہی نہیں، اور بھی کئی لفظ ہم نے اپنے حساب سے یاد کیے۔ ناشتے کے لیے جرمن میں بڑا ٹیڑھا لفظ ہے فرسٹک۔ ناشتے کے کمرے پر لکھا نظر آیا فرسٹکرام۔ ہم نے کہا وہ مارا، یہ فرس تکارام کی خرابی ہے۔ سنت تکارام کا نام کس نے نہیں سنا؟ اگرچہ یہ کون تھے اور کیا کرتے تھے قارئین کرام کی طرح ہمیں بھی معلوم نہیں۔ فرس کا مطلب گھوڑا، یعنی سنت تکارام کا گھوڑا۔ ظاہر ہے سنت صاحب کے زمانے میں گھوڑے ہی کی سواری ہوتی ہوگی، لیکن یہ سمجھ میں نہ آیا کہ جرمنوں نے ناشتے کے کمرے کے لیے یہ بے تکا نام کیوں رکھا؟ گھوڑے کو ناشتے کے کمرے سے کیا نسبت؟ تاکہ یہ رعایت ملحوظ نہ ہو کہ دلی والے بھی نہاری کھاتے ہیں، اور پنجاب میں تانگے کے گھوڑوں کو جو بھوسی چنے وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ بھی نہاری کہلاتے ہیں۔ ہماری تحقیق کا ٹٹو تو اس میدان میں یہیں تک جاتا ہے، آگے اپنے فیل معنی کو محقق نکالیں۔ ہوائی سفر کے آرام پر سب کی نظر ہے، لیکن اس کی قباحتوں اور صعوبتوں کو وہی جانتا ہے جو اس سے بار بار گزرے، اور جسے اپنے اسباب کا وزن حد میں رکھنے کے لیے اسے بار بار کانٹے سے تولنا پڑے اور چیزوں کو پھینکنا پڑے۔ ہم تمام مسافروں کے مقابلے میں 10 کلو زیادہ لے جانے کا حق رکھتے ہیں، کل 30 کلو یعنی 66 پاؤنڈ، لیکن لندن سے چلے تو 17 کلو زیادہ تھے، جس کے پیسے الگ دینے پڑے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی چیز غیر ضروری ہوتی ہے، ہم محتاط آدمی ہیں، کچھ وزن تو ہمارے ساتھ چورن اور ہاضمے کی گولیوں کا ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے اس لیے ہم نے خاصا ذخیرہ ساتھ رکھا ہے۔ ہیئر آئل کی بھی چند شیشیاں ہیں، جانے کب ختم ہو جائے، پردیس میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہمیں روغن آملہ خاص الخاص یا 52 جڑی بوٹیوں والا تیل چاہیے۔ کچھ پرانے رسالے، نقوش اور فنون کے سالنامے اور بعض ضخیم ناول اور تنقید کی کتابیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تنہا آدمی کا جی گھبراتا ہے، مطالعے کے لیے ساتھ کچھ نہ کچھ رہنا ہی چاہیے۔ ایک سیٹ ہمارے ساتھ ہمارے دوست عبدالعزیز خالد کی کتابوں کا بھی ہے، جن کی مدد سے ہم عربی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں قاہرہ وغیرہ جانا ہے اور جامعہ ازہر کے شیخ سے گفتگو کرنی ہے۔ کچھ پرانے رسالے ہم نے لندن سے خریدے، پھر ہر شہر کے نقشے، گائیڈ بکس وغیرہ بھی ہیں۔ ہمارا جی تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بھی ساتھ رکھنے کا تھا، کیونکہ پردیس میں معلومات کی بڑی ضرورت رہتی ہے، لیکن اسی سامان کے بوجھ کی قدغن کی وجہ سے نہ لا سکے۔ ہماری بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی محدود ہے، کیونکہ منڈی میں اناج کی بوریاں ڈھونے کا کام ہم نے نہیں کیا۔ یورپ میں قلی نہیں ملتے، اور سوٹ کیس، گٹھریاں، پوٹلیاں، بریف کیس، تھیلے، اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم گنتی تک بھول جاتے ہیں۔ یورپ والے کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کا تھیلا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اسے پھینکنے کو جی نہیں چاہتا۔ پورٹر کہیں مل گیا تو اس کا منہ موتیوں سے بھرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بس نے فرینکفرٹ کے ہوائی اڈے کے غلط دروازے پر اتار دیا تھا، پورٹر نے صحیح دروازے تک پہنچایا۔ ہم نے 4 روپے دے کر یہ جانا کہ خوش کیا، لیکن اس بندہ خدا نے تکرار کی کہ 6 روپے دو، اور لے کر ٹلا۔ اس پر اپنے قلی یاد آئے۔ 3 ٹرنک سر پر ہیں، آپ کے بستر کیس کو جس میں 2 رضائیاں، کمبل، جوتے اور کرائے سے بچنے کے لیے نہ جانے کیا کیا آپ نے باندھ رکھا ہے، اپنے کاندھے میں حمائل کرتا ہے، اور پھلوں کی ٹوکری ایک ہاتھ میں، تھیلا اور سراہی دوسرے میں، ناشتے دان کونی سے لٹکا ہوا، بوجھ سے لہراتا ہوا چلتا ہے، پل پار کرتا ہے، آنکھیں باہر نکلی پڑتی ہیں، اس کے بعد التجا کرتا ہے کہ اسے 4 پیسے زیادہ مل جائیں۔ بعضے نیک دل 2 انی 54 دے دیتے ہیں، بعضے ڈانٹتے ہیں، قانون کا حوالہ دیتے ہیں۔
ایک زمانے میں ایک آنا فی نگ فی پھیرا کرایہ تھا، ایک انی کی شکل بھی بنی رہتی تھی کہ کوئی زیادہ مانگے تو اسٹیشن ماسٹر کے پاس رپورٹ کی جائے۔ اب شاید 2 انی یا 54 کا ریٹ ہے۔ گاڑی چل دیتی ہے تو ہمارا یہ بھائی پاکستان کی روز افزوں ترقی اور اقبال مندی کا حصے دار لال پگڑی سر کے نیچے رکھ پلیٹ فارم پر آرام کرنے کو لیٹ جاتا ہے، اپنے روشن مستقبل کی ٹرین کے انتظار میں، جس کا سگنل نہیں گرتا، جو آ نہیں پاتی۔ جب سے ہوائی سفر کا رواج ہوا ہے، لوگوں میں باہم محبتیں بھی کم ہو گئی ہیں، خلوص بھی رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر پیٹی باندھے اکڑا بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ پاس والے سے کلام کرے، اس کی خیریت پوچھے، ذات پات وطن دریافت کرے، مسائل حاضرہ پر چندے گفتگو ہو، کچھ آل اولاد کے کوائف دریافت ہوں، کتنے بچے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنوں کی شادی ہو چکی، جہیز میں کیا آیا، کشمیر کب آزاد ہوگا، عرب کیسے جیت سکتے ہیں، سچا مسلمان بننے کی کیوں ضرورت ہے، نئی نسل میں بیرا روی اور بے شرمی کیوں پھیل رہی ہے، وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہوائی سفر میں آزادی بھی محدود ہے۔ آپ بس اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں، چادر بچھا کر پوری برتھ پر پاؤں نہیں پسار سکتے جیسے ہم تھرڈ اور انٹر میں کرتے ہیں، نہ ٹرنک اور بخچیاں پھیلا کر دوسرے مسافروں کا راستہ روک سکتے ہیں۔ پھر ریل میں آپ کے پاس آموں کی ٹوکری ہے، مزے سے آم کھائیے اور اس کی گٹھلیاں فرش پر پھینکیے، کسی کی کیا مجال جو ٹوک سکے۔ اگر لمبا سفر ہے اور برانچ لائن ہے، آپ کو ٹوبا ٹیک سنگھ جانا ہے تو حقہ بھی ساتھ رہنا چاہیے اور تمباکو اور اپلوں کا تھیلا بھی۔ اپلے نہیں تو گاڑی کے فرش پر کاغذوں سے آگ جلا لیجیے، دھوئیں کا کیا ہے، کسی صورت باہر نکل جائے گا۔ جہاز کے سفر میں تو چڑھتے اترتے وقت نو اسموکنگ کا حکم رہتا ہے، اور اس بے آرامی کے کھڑاک کا نام کیا رکھا ہے؟ ہوائی جہاز۔ ہت تیری ہوائی جہاز بنانے والے کی۔ برلن، ہمارا اور منشی جی کا۔ ہم جن گائیڈ بکوں کی مدد سے بلاد یورپ کا سفر کر رہے ہیں، ان میں ایک تو 1966 کی چھپی ہوئی ہے، جس کا نام ہے یورپ میں $5 روز میں گزارا کیسے کیا جائے۔ اس میں جگہ جگہ کے ہوٹلوں، سراؤں، ڈھابوں اور سستے ٹھکانوں کے پتے دیے گئے ہیں۔ یہ سال بھر پرانی ہے، اس لیے بہت سی باتیں غلط ہو گئی ہیں، بلکہ ہمارے تو یہ کسی کام نہ آئی۔ استنبول میں ہمارے دوستوں نے $1.5 روز کا ہوٹل تلاش کر کے مصنف کتاب کو زق دی، اور ولایت میں کہیں ہمارا گزارا $8-10 سے کم میں نہیں ہوا۔ دوسری گائیڈ بک کی بتائی ہوئی ہدایتیں بھی بہت دور از کار رہیں۔ اول تو اس کا مصنف ہلٹن ہوٹل سے کم میں کہیں ٹھہرا نہیں، دوسرے اس کے سال طباعت 1955 سے لے کر اب تک دنیا بدل گئی ہے۔ تیسری کتاب کے بتائے ہوئے اتے پتے البتہ بہت جگہ صحیح نکلے۔ یہ اصل میں ایک سفر نامہ ہے، آج سے 67 سال پہلے 1900 کے سفر کا، تصنیف لطیف منشی محبوب عالم، ایڈیٹر پیسہ اخبار۔ وزن اس ضخیم کتاب کا کوئی 2 پاؤنڈ کے قریب ہوگا۔ ہوائی سفر میں ہر بار جو ہمیں زائد اسباب کا جرمانہ دینا پڑتا ہے، وہ بڑی حد تک اسی کتاب کے باعث ہے۔ برلن میں اس کتاب نے ہمیں بہت دوڑایا۔ ہم نے پوچھا فریڈرش اسٹراس کہاں ہے تاکہ قیصر ہوٹل دیکھا جائے جہاں مولوی صاحب ٹھہرے تھے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ سڑک تو مشرقی برلن میں ہے اور بہت طویل ہے، پہلے اس ہوٹل کا نمبر تو معلوم ہو، پھر چاہے ہوٹل رہا ہے یا نہیں رہا ہے، کم از کم وہ پرانی عمارت یا جائے وقوع تو دیکھ لو گے۔ لہٰذا پہلی جستجو پرانی ڈائریکٹریوں کی ہوئی۔ یہ مغربی برلن کی اسٹیٹ لائبریری میں مل گئیں، جہاں یہ لوگ ہمیں لاطینی زبان کے مخطوطے دکھانے لے گئے تھے۔ 1917 کی ڈائریکٹری ہاتھ آئی، اس میں قیصر ہوف نامی ہوٹل کا پتہ درج تھا، کسی اور سڑک کا۔ ہم نے کہا یہ نہ چاہیے۔ سب سے پرانی ڈائریکٹری اس ذخیرے میں 1870 عیسوی کی تھی، اس میں بھی در مقصود ہاتھ نہ آیا۔ آخر ہم نے کہا بس اس سال کی دیکھنی چاہیے، 1900 عیسوی کی۔ خوش قسمتی سے مل گئی، اور اس میں پتہ بھی صحیح تھا، مکان نمبر بھی دیا تھا 178، مالک کا نام اور ٹیلی فون نمبر بھی درج تھا، نمبر 637۔ دوسری چیز جس کی ہمیں تلاش تھی وہ برلن کے ایک پرانے اخبار برلنر ٹاگ بلاٹ یعنی روزنامہ برلن کا ایک پرانا پرچہ تھا۔ منشی جی نے برلن پہنچتے ہی 5-4 اخباروں کے ایڈیٹروں کو ملاقات کے لیے خط لکھ دیے تھے۔ قریب قریب سب کے جواب دوسرے روز مل گئے، بلکہ واوین میں لکھا ہے برلنر ٹاگ بلاٹ، جو یہاں کا اول درجے کا آزاد اور انٹرنیشنل اخبار سمجھا جاتا ہے، اس کے ایڈیٹر ڈاکٹر لیویسن نے میرے خط کا جواب بذریعہ اورا پوسٹ یعنی دمکشی کی ڈاک سے اسی سپہر کو بھیج دیا تھا۔ یہ طریقہ خط بھیجنے کا بھی برلن میں عجیب ہے۔ جب خط کو شہر کے دوسرے حصے میں بھیجنا مطلوب ہو، اس پر معمولی ڈاک سے 2 چند محصول کا ٹکٹ چسپاں کیا جاتا ہے،
یہ خط ایک نلکوں کے سلسلے کے اندر سے بذریعہ ہوا کے زور کے پہنچائے جاتے ہیں، یعنی نلکے میں خط ڈال کر پیچھے مشین کی ہوا سے دھکا دیا اور دم زدن میں منزل مقصود پر پہنچ گئے، جہاں سے تار کی طرح جلدی ہی تقسیم کر دیے گئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ لندن میں بھی یہ طریق ڈاک کا جاری ہو گیا ہے اور پیرس میں بھی۔ غرض چٹھی پاتے ہی میں 7 جولائی کو 8 بجے شام کے مقررہ وقت پر برلنر ٹاگ بلاٹ کے دفتر میں پہنچا۔ ڈاکٹر لیویسن اپنے کمرے سے باہر نکل کر مجھے اندر اپنے ساتھ لے گیا۔ ہندو مسلمانوں کی آبادی اور گورنمنٹ سے رعایا کے تعلقات پر گفتگو ہوئی، اور جب میں نے سمجھایا کہ کانگریس والے وہی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں جو کسی زمانے میں فریق مقابل گورنمنٹ اپوزیشن ادا کرتا ہے، تو اس کا ظن رفع ہوا کہ رعایا سرکار سے ناراض نہیں۔ میرے پاس پیسہ اخبار کا نمونہ موجود تھا۔ جرمن ایڈیٹر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی قیمت کی ارزانی اور مقدار اشاعت دونوں باتوں کو پسند کیا، بلکہ مجھ سے وہ پرچہ لے لیا اور اپنے دوسرے روز کے اخبار میں میری ملاقات کی کیفیت ماں پیسہ اخبار کے ایک کالم کے فوٹوگراف کے چھاپ دی۔ ہم محقق نہیں ہیں، لیکن محققوں کے تلمیذ رشید تو رہے ہیں، اور اگر کسی کالج یا یونیورسٹی میں آج کل نہیں پر وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ رجحان ہمارا اہل علم ہی کا سا ہے کہ ولی دکنی کے بیٹے کے ختنوں کی صحیح تاریخ معلوم ہونی چاہیے، خواہ اس کے لیے کسی کو پی ایچ ڈی کیوں نہ بنانا پڑے۔ بس ہم اس مسئلے سے پلچ گئے کہ یہ پرچہ تلاش کرنا چاہیے اور اس کا فوٹو لے کر چھپوانا چاہیے تاکہ صاحبان تحقیق میں ہمارا نام لکھا جائے۔ سب سے پہلے تو ہم فرینکفرٹ یونیورسٹی میں گئے اور اس اخبار کا آتا پتہ دریافت کیا۔ معلوم ہوا اس کا کوئی فائل فرینکفرٹ بھر میں نہیں ہے۔ پھر کولون اور بون میں جاتے ہی لائبریریوں کے پھیرے کیے، یہ متا یہاں بھی نہ ملی۔ مغربی برلن پہنچتے ہی ہم نے میزبانوں سے کہا کہ ہاتھی نہیں چاہیے، گھوڑا نہیں چاہیے، بس برلنر ٹاگ بلاٹ کا یہ پرچہ چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے منادی کرائی، گماشتوں کو مختلف علاقوں کے کتب خانوں میں دوڑایا، لیکن خالی ہاتھ واپس آئے۔ ایک لائبریری یہاں کی مایہ ناز گنی جاتی ہے، ایک اونچی عمارت ہے، لاکھوں کتابیں ہیں۔ ہمیں اس کے کرتا دھرتا بڑے آدر کے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم دیکھ کے تعریف کریں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر جولائی 1900 کا برلنر ٹاگ بلاٹ تمہارے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ تب ہم نے کہا اب ہم مشرقی برلن جاتے ہیں۔ یہ ظالم ہمارے مغربی جرمنی کے میزبان ہمیں لوگوں سے ملانے اور لائبریریاں دکھانے میں اتنا مصروف رکھتے تھے کہ مشرقی برلن جانے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ آخر میں لائبریریوں سے ہم یہ کہہ کر بھاگے کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور سیدھے سٹارٹ بان کے اسٹیشن پر پہنچے۔ سٹارٹ بان اے سادہ لوح قارئین کرام کسی جگہ یا چڑیا کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک خاص ریل کی سواری ہے۔ اس کے ڈبوں میں بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہمیں برلن جانے سے پہلے ہی منشی محبوب عالم کی زبانی معلوم ہو چکا تھا۔ واوین میں لکھا ہے، شہر کے اندرونی حصے کے گرد اور عام طور پر شہر کے اندر ایک حلقہ ریل کا گزرتا ہے جس کی سڑک یک منزلہ مکانات کی چھتوں کے برابر یا 20 فٹ بلند ہے، اور اس سڑک کے نیچے 66 پل شہر کے اندر ہیں۔ جرمن اس کو سٹارٹ بان یعنی شہر کی ریل کہتے ہیں۔ اس کے اسٹیشن 2-2 میل کے فاصلے پر ہیں۔ گاڑی ہر 5 منٹ کے بعد ہر اسٹیشن سے دونوں طرف روانہ ہوتی ہے اور نصف منٹ سے زیادہ کسی اسٹیشن پر نہیں ٹھہرتی۔ اس ریل کو پرنس بسمارک نے تجویز کیا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے کوئی شخص نوکر نہیں، البتہ چند مشینیں لیٹر بکسوں کی طرح کھڑی ہیں۔ جب کوئی ان میں فینی کا سکہ ڈالتا ہے، جھٹ ایک ٹکٹ تیسرے درجے کا ان کے ایک منہ سے گر پڑتا ہے۔ 67 سال میں اگر اس معمول میں کوئی فرق ہوا تو یہ کہ اب ریل 5 کی بجائے ہر 15 منٹ بعد چھوٹنے لگی ہے، اور ٹکٹ دینے کا سلسلہ آٹومیٹک نہیں رہا، بلکہ آدمی کھڑکی میں بیٹھا پیسے لیتا ہے، ٹکٹ دیتا ہے۔ آٹومیٹک سلسلہ ہم نے فقط مشرقی برلن کی بسوں میں دیکھا۔ اس فرق سے قطع نظر پل وہی، راستے وہی ہیں، اسٹیشن وہی ہیں، اور شاید کچھ گاڑیاں بھی وہی ہیں جن میں ہمارے منشی صاحب بیٹھتے رہے ہیں۔ ہم بھی بیٹھ کر اترے تو مشرقی برلن میں اسی اسٹیشن پر اترے جہاں سے منشی صاحب چڑھتے اترتے ہوں گے، فریڈرش اسٹراس کا اسٹیشن۔ اسٹراس کا مطلب روڈ ہے، ہر سڑک کا نام اس پر تمام ہوتا ہے۔ مشرقی برلن کا کسٹم والا ہمارے تھیلے کے کاغذوں کتابوں کی پڑتال میں کچھ زیادہ ہی دیر لگا رہا تھا، بلکہ ہمارا ایک آرٹیکل ایک جرمن رسالے میں چھپا ہے، وہ بھی شومی قسمت سے بستے میں تھا۔ اس کا بال استیاب مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ ہم نے کہا بھیا چھوڑ اسے، اپنے پاس رکھ لے اور ہمیں اسٹیٹ لائبریری کا پتہ بتا۔ اس پر وہ بھلا مانس چونکا اور کہا جاؤ فریڈرش اسٹراس سے انٹرڈن لینڈن بائیں ہاتھ مڑو، تھوڑی دور بعد بائیں ہاتھ کو اسٹیٹ لائبریری ہے۔
اسٹارٹ بیبلیوتھیک 8 بجے تک کھلی رہے گی۔ ہم نے مشرقی برلن کے سیاسی اور اقتصادی حالات اور دکانوں کا مطالعہ آئندہ پر چھوڑا اور لائبریری کا رخ کیا۔ بڑی پرشکو عمارت ہے، چوڑے پاٹ کی، سنگین اور بلند بالا۔ جنگ میں ایک حصہ تباہ ہو گیا تھا لیکن زیادہ تر بچ رہی۔ کتنی ہی سیڑھیاں چڑھنے اور غلام گردشوں سے گزرنے کے بعد رسالوں اور اخباروں کا شعبہ آیا۔ بہت سے لوگ سر جھکائے پڑھ رہے تھے، فائل مختلف میزوں پر پڑے تھے۔ ایک بی بی لائبریرین سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی۔ ہم نے عرض مطلب کیا کہ ہم برلنر ٹاگ بلاٹ کی تلاش میں آہنی پردے کے پیچھے آئے ہیں، ہمارا سوال پورا ہونا چاہیے۔ یہ محترمہ بہت کم انگریزی جانتی تھیں، اٹک اٹک کر بولتی تھیں۔ فرمایا مل تو جائے گا لیکن کل جو صاحبہ انچارج ہیں وہ موجود نہیں، 5 بجے چھٹی کر جاتی ہیں۔ ہم نے کہا ہم عمر میں پہلی بار برلن آئے ہیں اور آج جا کر شاید نہ لوٹ سکیں، کچھ کرو کامریڈ ہمارے لیے۔ بیچاری بہت اچھی تھیں۔ ہم نے بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا ہمارے دادا یہاں آئے تھے، ان کا ذکر اور ان کے اخبار کا فوٹو اس میں چھپا ہے۔ ہمارے نہ صحیح ہمارے دوست حبیب عالم کے دادا تو تھے۔ رشتے کے حوالے سے ان کی دلچسپی بڑھ گئی اور بیچاری نے ایک لمبا فون کیا اور پھر خود اٹھ کر گئیں۔ آدھے گھنٹے میں ایک فائل نکال کر لائیں اور جولائی 1900 کا برلنر ٹاگ بلاٹ ہمارے سامنے تھا۔ ہمارے منشی جی 7 جولائی کو اس کے ایڈیٹر سے ملے تھے اور ان کے بیان کے مطابق دوسرے دن کے پرچے میں پیسہ اخبار کا فوٹو چھپا تھا۔ ہم نے 8 جولائی کا پرچہ نکالا، اس میں کچھ نہ پایا تو 9 جولائی میں جھانکا کہ شاید، پھر 10 جولائی، 11 جولائی، 12 جولائی، 13 جولائی، 14 جولائی، آخر مایوس ہو کر فائل بند کر دیا۔ محنت اکارت گئی، پیسہ اخبار کا عکس کہیں نظر نہ آیا۔ جی میں طرح طرح کے وسوسے آئے، منشی جی نے یوں ہی تو نہیں اڑا دی تھی۔ احتیاطاً ہم نے 7 کا پرچہ بھی دیکھ ڈالا، 8، 9، 10 کا ایک ایک کالم بنظر غائر پھر دیکھا۔ یہ تراشا ہمیں نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ آخر اس بیوی سے ہم نے کہا ابھی اخبار لوٹائیے نہیں، کل ہمیں وقت ملا تو پھر آئیں گے۔ دل میں عجب دوبدھا سا تھا۔ سفر نامہ آ کر دوبارہ پڑھا، اس میں وہی دوسرے دن کا حوالہ تھا۔ 13 کو تو منشی جی برلن سے چلے ہی گئے تھے، انہیں دھوکہ ہوا کیا؟ اگلے روز دیکھنا تو ہمیں ہسٹری کا میوزیم بھی تھا، کیونکہ پہلے روز لائبریری میں اتنا وقت لگا کہ میوزیم بند ہو رہا تھا، لیکن قدم کشاں کشاں لائبریری ہی میں لے گئے۔ اب ہم نے سوچا کہ ٹھہر ٹھہر کر پورے مہینے کا پرچہ دیکھیں گے۔ 14 کے بعد 15 جولائی کے شمارے کے 8 صفحے الٹے تھے کہ 9ویں صفحے پر پیسہ اخبار اور اردو تحریر نظر آئی۔ ہم نے اطمینان کی ایک ٹھنڈی سانس لی۔ منشی صاحب کے متعلق جو ذرا سی بدگمانی ہوئی تھی اس پر افسوس بھی ہوا۔ یہ عکس پیسہ اخبار یوم شنبہ 14 اپریل 1900 کے ادارتی کالم کا تھا۔ سرخی تھی تعلیم اسلام حکومت انگریزی کی کیسی معید ہے۔ سرخی کے نیچے ایڈیٹر کا نوٹ، حال ہی میں 2 یورپین افسروں کے ایک جاہل سرحدی آدمی کے ہاتھ سے بلا وجہ قتل کیے جانے پر جو رائے میں پیسہ اخبار میں ظاہر کر چکا ہوں کہ ایسی شقاوت اور سفاہت کی کارروائی کسی طرح بھی باعث ثواب نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی سچا مذہب اس کو روا رکھ سکتا ہے، اس کی تائید میں ایک ضروری سرحدی اسٹیشن کے تمام معزز طبقے کے مسلمانوں کی رائے مجھے دستیاب ہوئی ہے۔ میں ان کالموں میں اسے نمایاں جگہ دیتا ہوں۔ ایڈیٹر۔ اس کے نیچے کی تحریر کس کے قلم سے ہے معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ کالم کا اختتام ایک نامکمل فقرے پر ہوتا ہے۔ رائٹ برادران سے رجب علی سرور تک۔ یورپ والوں کی خوبیاں اپنی جگہ، لیکن یہ لوگ ہیں کم سواد۔ ہو سکتا ہے ہم غلط لوگوں سے ملتے رہے ہوں۔ بہرحال ذاتی تجربہ یہی ہے کہ ہرچند ہم نے بات سے بات نکال کر جتایا کہ ہم شاعر ہیں، کسی نے خاص اعتنا نہ کی۔ ہمارا دیوان جیسا بستے میں ہم نے باندھا تھا ویسا بندھا ہے۔ ایک صاحب سے تعارف ہوا کہ یہ بھی مصنف ہیں۔ ہم نے اشتیاق سے پوچھا کیا لکھتے ہیں آپ، شاعری، ناول؟ بولے جی نہیں، میرا مضمون الیکٹرانکس ہے۔ ہم پوچھنے کو تھے کہ الیکٹرانکس کیا ہوتی ہے، لیکن عذرائے مصلحت باز رہے۔ ایک ادارہ کتابیں تیار کر رہا ہے جو پاکستان بھی آئیں گی۔ ہم بھاگے بھاگے وہاں گئے، معلوم ہوا دھاتوں پر کیمیاوی اثرات، ویلڈنگ، خراد اور آئل ٹیکنالوجی وغیرہ کی کتابیں ہیں۔ ہم نے بہت کرید کی کہ علم بدیع و معانی کی کوئی کتاب بھی شاید ہو، اور صنعتوں ہی پر زور ہے تو صنعت توشیح، مراعات النظیر، بے نقط وغیرہ کئی صنعتیں ہم نے ایم اے میں پڑھی تھیں، ان پر کچھ کام ہونا چاہیے، جیسا ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی جس کی ہر سطر اور ہر لفظ سے تاریخ نکلتی ہے، سن ہجری یا سال عیسوی برآمد ہوتا ہے، لیکن ہے ہاتھ یورپ والوں نے صنعت کے لفظ کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔
کہاں تو یہ شریف اصطلاح زبان و بیان کی باریکیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، یا اب لوہے، فولاد، کیمیاوی کھاد، تیل وغیرہ کے کارخانے صنعتیں کہلانے لگے ہیں۔ کچھ دنوں تو ہم لوگوں سے سائنس اور صنعت و حرفت وغیرہ کی باتیں سنتے رہے، لیکن ایک دن ہم سے رہا نہ گیا۔ ہم نے کہا یہ کیا آپ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے بھی اس خصوص میں بہت کام کیا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایسی دستگاہ تھی کہ ایک ہمارے حکیم نے ایک صاحب کی بدہضمی کی فوراً تشخیص کر دی کہ تم نے تربوز بہت کھایا ہے، محض عقل اور قیافے کے زور سے، اور محض یہ دیکھ کر کہ مریض کے ارد گرد تربوز کے چھلکے بکھرے تھے۔ ایسٹرانومی یعنی علم ہیئت میں اب بے شک روس اور امریکہ وغیرہ کے حوصلے کھل گئے ہیں، کیونکہ ہم میدان میں نہیں ہیں، ہماری توجہ دوسرے ضروری امور کی طرف ہے، ورنہ ہمارے مدرسوں میں درس نظامیہ میں علم ہیئت بھی پڑھاتے تھے۔ ایک صاحب کو دلچسپی پیدا ہوئی، بولے یہ علم ہیئت کیپلر اور کوپرنیکس وغیرہ والا؟ ہم نے استہزائیہ ہنسی ہنس کر کہا یہ لوگ تو ابھی کل کی پیداوار ہیں، ہمارے حکماء نے ان سے صدیوں پہلے ستاروں اور سیاروں وغیرہ کا سراغ لگا لیا تھا، بلکہ ستارے دیکھے ہی نہیں، یہ بھی تحقیق کیا کہ ان کا رفتار زمانہ پر اور لوگوں کی قسمتوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے ہاں اب بھی بے شمار تصانیف از قسم جنتریاں موجود ہیں، بلکہ بعض ادارے تو سال کے سال نئی جنتریاں چھاپتے ہیں، جس میں برج حمل، برج عقرب وغیرہ کے صاد و نحس کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیریں، فال نامے وغیرہ درج رہتے ہیں، جا بجا ذائچے بھی دیے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں صابن سازی اور بوٹ پالش بنانے اور پونڈ کریم اور قدرتی رنگ کا خضاب وغیرہ تیار کرنے کے نسخے بھی دیے ہوتے ہیں، جس سے اس گمان کی ایک حد تک تردید ہو جانی چاہیے کہ ہماری توجہ صنعتوں کی طرف نہیں ہے اور ہم محض خیالی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے پرانی وضع کے جو لوگ یورپ جاتے رہے ہیں، بس جاتے تھے اور پھر پھرا کے خالی ہاتھ آ جاتے تھے۔ ٹرانزسٹر، ریفریجریٹر، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کچھ ساتھ نہ لاتے تھے۔ اس کی توجیہ تو کوئی کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ اور کچھ ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، تعویل کرنا خوب جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ بس کتابیں اور سفرنامے وغیرہ لکھتے تھے۔ سر سید احمد خاں گئے، کچھ تو اسلام کا مقدمہ لڑتے رہے، میور کی کتاب کے جواب فراہم کرتے رہے، مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی بدگمانیاں دور کرتے رہے، اور واپس آئے تو سائنٹیفک سوسائٹی کی داغ بیل ڈال ترجمے شروع کر دیے۔ وہ تو زمانے کے مولوی ذرا مستعد تھے، ان کی نیچریت اور کفر وغیرہ کو فوراً پکڑ لیا، ورنہ سید صاحب جانے کہاں تک جاتے۔ شیخ عبد القادر گئے تو اقبال کو خط لکھ مارا کہ کام جو کر رہی ہیں قومیں انہیں مذاق سخن نہیں ہے، اور مخزن میں ایک مضمون بھی لمبا چوڑا لکھا کہ گھر سے نکل کے دیکھو ہندوستان والو۔ پھر ذکر مولوی محبوب عالم کا آتا ہے کہ اچھے خاصے پرانی وضع کے آدمی تھے، داڑھی تو بے شک یورپ جا کر نہ منڈوائی اور گوشت کھانے میں بھی احتیاط کرتے رہے، فقط یہودیوں کی دکانوں سے کوشر یعنی حلال کھانے یا سبزیاں دالیں کھاتے رہے اور ہماری طرح ٹھنڈا پانی پیتے رہے، لیکن ویسے مغرب کی ترقی سے ان کی آنکھیں چوندیا گئیں۔ اپنے 1900 کے سفرنامے میں برلن کے ٹیکنیکل ہائی اسکول کا ذکر کیا ہے، ہم نے بھی جا کر یہ اسکول دیکھا، اگرچہ اب یہ یونیورسٹی بن گیا ہے، لیکن عمارت وہی پرانی ہے جو مولوی محبوب عالم نے دیکھی تھی۔ ذرا ان کا بیان سنیے، کیسے لٹو ہوئے ان لوگوں پر کہ ہمارے کلاسیکل طرز تعلیم تک کی برائی کر دی۔ جس چیز نے جرمنی کو بڑی شہرت اور عزت دی ہے وہ یہاں کا پالی ٹیکنیگم یعنی ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے۔ یہ مدرسہ 101 سال سے جاری ہے۔ میں 5.5 گھنٹے برابر اس عالیشان تعلیم گاہ کی مختلف منزلوں اور درجوں کا طواف کرتا رہا، آدھا بھی نہ دیکھ سکا۔ آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری کے تجربے دیکھے۔ آج کل یورپ کے 3000 طالب علم یہاں تعلیم پاتے ہیں، سوائے ترکی کے یورپ کے ہر ملک کے طالب علم یہاں ہیں۔ ایک عجائب خانے میں ہر قسم کی مشین کا چھوٹا سا نمونہ طالب علموں کے سمجھانے کے لیے رکھا ہے، لیکن ایک دوسری جگہ ایک مکان میں مشینوں کے ہر پرزے کے مختلف عمل اس کے مختلف حصوں سے دکھائے گئے ہیں۔ عمارات اور پلوں کے ماڈل، دخانی جہازوں کے نمونے، نقشہ کشی، نجاری، علم رنگ کے لیکچر کے کمرے اور خدا جانے اور کتنے کمرے اور لیکچر روم۔ جرمنوں کا یہ کہنا ذرا بھی بیجا نہیں کہ اتنا بڑا مدرسہ اس فن کا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ مسلمان بڑے ناز سے اب تک یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی میں ایک وقت میں 10,000 طالب علم پڑھتے ہیں، اور موراکو کے فیض کے دارالعلوم میں بھی کئی ہزار طالب علم پڑھتے ہیں، مگر بھلے آدمیوں دیکھو تو صحیح وہ کیا پڑھتے ہیں اور یہ کیا پڑھتے ہیں۔
جن علوم کو الازہر اور فیض میں پڑھایا جاتا ہے وہ اب بوسیدہ ہڈیاں ہو چکی ہیں۔ کوئی مین بدی پڑھنے والے کو ذرا امریکہ کی مشہور یک یونیورسٹی کی رصدگاہ میں یا گرینچ انگلستان کی رصدگاہ میں لے جا کر مقابلہ تو کرے کہ وہ فرضی علم حیت صحیح ہے یا یہ عینی مشاہدہ ستاروں کا عظیم الشان دوربینوں سے۔ جو لوگ اس قسم کے مقابلوں کو پسند نہیں کرتے وہ مجھے معاف کریں۔ تو و توبہ و ما و قامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ آگے چل کر مولوی محبوب عالم درد مندی سے لکھتے ہیں، اس ٹیکنیکل اسکول کے معائنے کے دوران میں اس کی عظمت اور سامان کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ نہایت حقیر معلوم ہوتا تھا، اور مایوسی ہمت کو ایسا پست کر رہی تھی کہ دل میں خیال گزرتا تھا کہ اس قسم کی زندگی کا تو خودکشی سے خاتمہ کر دینا چاہیے جو ایسی ناکارہ ہے۔ یہ ایک ایسے سلسلہ خیالات کا نتیجہ تھا کہ جس کے یہاں درج کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تو روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایسی تعلیم گاہ ابھی 2 صدیوں تک قائم نہیں ہوگی۔ سچ پوچھیے تو آج کل ہمارا ایمان بھی ڈاواڈول ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے تک ہمارا خیال تھا کہ ہمیں سچے مسلمان بننا چاہیے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا خیال ہے کہ سچے مسلمان بننے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ قوم کو صنعتی تعلیم دینی ہوگی، کارخانے بنانے ہوں گے، اجتماعی فارموں میں ٹریکٹروں اور مشینوں سے کاشت کر کے پیداوار بڑھانی پڑے گی تاکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو۔ سب اچھا کھائیں پئیں، ٹیلی ویژن جناب شیخ ہی کے گھر میں کیوں ہو، مرید سادہ کے گھر میں کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ جو آج پڑھ لکھ کر کلرک اور چپراسی کی نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، کل میکینک اور خرادیے ہوں گے تو اپنی خودی کو بھی بلند کر سکیں گے، میرے آپ کے محتاج نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے کھیت آباد، کارخانے رواں، خزانے بھرپور اور لوگ خوشباش ہوں گے، پھر کیا مجال ہے جو کوئی ہمسایہ یا غیر ہمسایہ ٹیڑھی نظر سے آپ کو دیکھ سکے۔ اس وقت سچے مسلمان بننے کا مزہ بھی زیادہ ہوگا۔ اس وقت تو شب چو عقد نماز بربندم، چہ خورد بامداد فرزندم۔ صاحبو، اوروں کی کیا کہیں، ہم نے بھی ساری عمر شاعری ہی کی، دوسروں کی شاعری پر واہ واہ اور مکرر ارشاد میں عمر گزار دی۔ کیا کریں، ہماری تعلیم ہی سودا اور میر کے کلام سے شروع ہوئی۔ چھٹی جماعت کے اردو کورس میں میر تھے، خواجہ میر درد تھے، آتش تھے، سوز و گداز تھا۔ وہ تو خدا بھلا کرے کہ ماسٹر گرو دیال سنگھ تھوڑی سائنس بھی پڑھا دیتے تھے جس سے کچھ تصور ایصال حرارت اور قوت انابیب شعری اور حیاتین وغیرہ کا اب تک ہے، اور یہ معلوم ہے کہ فارن ہائٹ کیا ہوتا ہے۔ مکتب میں پڑھتے ہوتے تو جھوم جھوم کر پڑھنا، شام کو روٹیاں مانگ کر لانا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑنا، مین میک نکالنا اور اس بات سے غافل رہنا کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، فضا میں کیا ہو رہا ہے، خلا میں کیا ہو رہا ہے۔ علم الکلام کے رموز تو استاد نے پڑھا دیے، جابر بن حیان کا نام نہ بتایا۔ جب کپلر اور گیلیلیو آسمان میں تھگلی لگا رہے تھے، ہم شاعری کر رہے تھے۔ جب واٹ اور اسٹیفن بھاپ کو غلام بنا رہے تھے، شاہ نصیر دہلوی کی کوشش تھی کہ کوئی قافیہ بندھنے سے نہ رہ جائے۔ جب ایڈیسن اور مارکونی برق اور آواز کے دیووں کو اسیر کر رہے تھے، ہم شیری گلدستے سے فتنہ اور عطر فتنہ نکال رہے تھے۔ جب رائٹ برادران کلوں سے ہوا میں اڑ رہے تھے، ہم اور رجب علی بیگ سرور لفظوں کے طوطے مینا بنا رہے تھے، ہر مصرے سے تاریخ نکال رہے تھے۔ اور جب امریکہ اور روس نے آسمان کے لیے نئے چاند ستارے بنا لیے، ہم پرانے اختر شناس اب بھی جنتریوں اور فالناموں میں اپنی قسمت کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اب بھی ہمارے ہوٹلوں کے بالا خانے عطائی معالجوں، ہرڑ پوپوں سے آباد ہیں۔ عباسیوں کے عہد کو کتنی صدیاں ہوئیں، جاگو اور دیکھو کہ اب کس پادشاہ کی پادشاہی ہے۔ بیچ میں قصیدہ گو، واسوخت گو، قافیہ پیما منشی احمد حسین قمر اور منشی محمد حسین جاہ تو ضرور ملیں گے، لیکن مسلمانوں میں کوئی کوپرنیکس، واٹ، ایڈیسن اور مارکونی نہ ملے گا جس نے کی شاعری کی، مشاعرہ برپا کیا، گلدستہ سخن نکالا یا پھر نئے فرقے پیدا کیے، مقلد و غیر مقلد کی بحثیں چلیں، آمین بالجہر پر فساد ہوئے، ذبیحے اور رویت ہلال پر آ کر سفینہ کنارے لگا۔ ایمسٹرڈیم میں اور برلن میں ایسے ڈپارٹمنٹل اسٹور دیکھے کہ پوری منزل کھلونے ہی کھلونے ہیں، ان میں گڑیاں گڈے بھی ہیں، لیکن تمام مشینوں کے ماڈل بھی دیکھے جن سے پتہ چلے کہ پسٹن کیا ہوتا ہے، گیئر کیسے کام کرتے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ یہی التزام یہاں کی کتابوں اور کورسوں میں ہے۔ یارو، کیا ہیں یہ قصے جن کو سینے سے لگائے پھرتے ہو؟ فارس کے شہزادوں کی کہانیاں ہیں، جان عالم اور بدر منیر کو کب تک روگے؟ میر کی بے زری کا نہ کر گلا غافل،
رکھ تسلی کہ یوں مقدر تھا، کب تک ہماری نئی نسل کے کورسوں میں رہے گی۔ سکندر تو جب دنیا سے گیا تب خالی ہاتھ تھا، تم تو دنیا میں خالی ہاتھ ہو۔ غالب جیسے بھی ہستی کے فریب میں نہیں آئے، عالم کو حلقۂ دام خیال جانتے رہے، اور ہم نے دنیا بھر کے علوم اس شاعر کے دیوان میں ڈھونڈ لیے، جیسے آریہ سماجی لوگ جیٹ ہوائی جہازوں کو ویدوں میں تلاش کر کے لاتے ہیں۔ اے صاحبو، دن بھر مصاحبوں کے جلوں میں بیٹھے ناؤ نوش کرنے والے، مجرا دیکھنے والے اور مشاعرے کرانے والے کچھ عذر کے ساتھ، کچھ پچھلی صدی کے ساتھ گئے، کچھ پہلی جنگ میں فنا ہوئے، کچھ دوسری جنگ کے ساتھ ختم ہوئے، اور 1947 کے انقلاب کے بعد تو ان کی ایک یاد سی باقی ہے، سو وہ بھی کیا ہے۔ اچھا ہے یہ لوگ ختم ہوئے، اچھا ہے ہم 1857 کی جنگ آزادی ہار گئے، ورنہ یہ بھی نہ ہوتے جو ہیں۔ مولوی محبوب عالم نے اپنے تاثرات اس وقت رقم کیے جب برطانوی راج کا آفتاب نصف النہار پر تھا، آزادی کا تصور بھی نہ تھا، ان کو 200 سال تک کچھ ہوتا نظر نہ آیا۔ ہم اتنے مایوس نہیں، دست و بازو بھی مضبوط رکھتے ہیں، موقع ملے تو ذہن کی جودت میں بھی کم نہیں۔ ایک ذرا یہ شاعری اور قناعت اور سوز و گداز اور وحدت الوجود اور مراعات النظیر اور رویت ہلال وغیرہ کے مباحث نہ ہوں تو